السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 9 کا، اور سورہ شعراء چل رہی ہے، اور آیت نمبر سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 69 سے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں۔ یعنی کن کو؟ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، جو بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور فرعون کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کی خبر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو واقعات ہیں ان تمام کی خبر ان کو دے دیجیے، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان تمام باتوں کا علم نہیں تھا، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اخلاص، توکل، عبادت اور توحید انہوں نے اپنی زندگی میں جس پر عمل کیا، وہ تمام باتیں سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے جابر بادشاہ کی ہلاکت کے بعد ایک اور جابر بادشاہ نمرود کے سامنے رب العالمین کا تعارف پیش کرنے والے پیغمبر کا ذکر کیا، کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ بادشاہوں کا ظلم، نبیوں کا ڈٹے رہنا، حق پر غلبہ، یہ مشترکہ باتیں ہیں جو ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں ان مسائل کا سامنا کیا اور ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ آپ ان کو ابراہیم کی خبر دیجئے، بتائیے ان کے بارے میں۔ اذ قال، جب انہوں نے اپنے باپ، اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی تم کس کے آگے اپنی پیشانیاں جھکاتے ہو، کس کے آگے سجدے کرتے ہو، کس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو، جس کی باتیں سنتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، کس نے؟ سب لوگوں نے کہا، نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس ہم انہی کے آگے ڈٹ کر بیٹھے رہنے والے ہیں۔ عاکفین کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ کر بیٹھ جانا، یعنی بالکل ساکت ہو کر بیٹھ جانا، اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جانا، اپنے آپ کو بالکل ان کے سپرد کر دینا۔ ہم جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اور ڈٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، دنیا کے سارے معاملات، کام کاج چھوڑ کر صرف اللہ رب العزت کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس جگہ کو مختص کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم در حقیقت ستارہ پرست تھی، اور وہ سیاروں کے انسانی زندگی پر، ستاروں کے انسانی زندگی پر اثرات اور ان کی شدت سے جو جو معاملات ہوتے ہیں ان کے قائل تھے۔ یہ جو آج ہم لوگ ٹورس اور یہ کینسر اور کیپریکون، جیمنائی، یہ سارے کے سارے جو سٹارز کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، ایکویریس، یہ سارے کے سارے سٹارز، یہ بالکل وہی زمانہ جاہلیت کے معاملات ہیں جو آج ہم اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہر سیارہ کی روح کی ایک تصویر اپنے ذہن میں طے کر رکھی تھی، پھر اسی تصویر کے مطابق ان کے مجسمے بنائے ہوئے تھے یا بت بنائے ہوئے تھے۔ مثلا کوئی سورج کو دیوتا مانتا اور اس کا مجسمہ بنا کر رکھا ہوا، کسی نے چاند کو اپنی دیوی کا مجسمہ بنا کر، یعنی اپنے خیالات اور تغیر کے حساب سے، اپنے خیالات اور اپنے سوچ کے حساب سے انہوں نے ان کو شکلیں دے رکھی تھی کہ ہمارا یہ والا دیوتا اصل میں در حقیقت اس شکل کا ہوگا، اور انہوں نے اس سیارے کا مجسمہ بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان سیاروں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدہ ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف نکلے، راستے میں بیری کی درخت کے پاس سے گزر ہوا جہاں مشرکین اور کفار وہاں پر بالکل ایسے ہی مجسمے بن کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے۔ اس مقام کو ذات انمات کہا جاتا ہے، یعنی ایسا مقام جہاں چیزوں کو لٹکایا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ منتیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ درختوں پر تعویذ لٹکاتے ہیں، درختوں پر کپڑے باندھ دیتے ہیں، درختوں پر دھاگے لٹکا دیتے ہیں۔ لٹکانا یعنی یہ بھی اس زمانہ جاہلیت کے وقت کا ہے۔ جب ہم بیری کے اس بہت بڑے سرسبز درخت کے پاس سے گزرے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی آستانہ بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے یہ سن کر فرمایا،
اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں نے بھی بالکل وہی بات کہی ہے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی مشکل کشا بنا دے جس طرح کے ان لوگوں کے مشکل کشا ہیں۔ پھر آپ نے اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حقیقت حال یہ ہے کہ تم لوگ نادان ہو۔ یہ ایسے شرکیہ کا طریقے جو لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، تم بھی ایک ایک کر کے ان کو اپنانا چاہتے ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ آج بھی لوگوں نے انہی شرکیہ باتوں کو اپنا کر اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ آج ہم مسلمان، ہم نے معلوم نہیں آپ لوگوں کے ساتھ پڑھا تھا یا ویسٹرن کے ساتھ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مشرک عورت کا نکاح مومن مرد سے مت کرو، اور مومن مرد کا نکاح مشرکہ عورت سے نہ کرو۔ سوری، مشرکہ مرد کا عورت کا نکاح مشرک مومن مرد سے نہ کرو، اور مشرک مرد کا نکاح مومنہ عورت سے نہ کرو، اس کی نسبت چاہے کہ وہ کتنے ہی امیر کبیر کیوں نہ ہو۔ یعنی ایمان کو ٹٹولنا اور ایمان کو جاننا، اپنے عقائد کو جاننا، رشتوں کو اور ناتوں سے جڑنے کے میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جانا چاہیے اس کے ایمان کو ٹٹولنا اور اس کے عقائد کے بہتر علم ہونا لازم ہے۔ آج بڑی آرام سے لوگ حسب نسب دولت شہرت اور اسٹیٹس دیکھ کر بہت سے دوسرے فرقوں میں شادیاں کر دیتے ہیں، یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیوں تباہ کر رہے ہیں اپنی نسلوں کو؟ کہ ہم اپنی نسلوں کو غلط عقائد کو ان کی وراثت میں دے رہے ہیں۔ اس میں شدت پسندی نہیں ہے، اس میں ہمارے اس ایمان کا یہ حصہ ہے جو ہمارا ایمان ہمیں تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ چیز وراثت میں دے کر جائیں۔ سوچئے گا، اس پر عمل کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور ہم اپنی اولادوں کو وراثت کے اندر کیا دے جائیں؟ شرک اور بدعت دے جائیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بندھن میں باندھ کر چلے جائیں تو یقیناً گناہگار ہم بھی ہوں گے، کیونکہ ہم والدین ہی اولاد کے لیے یہ تمام کے تمام فیصلے کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کا انتخاب بہترین، استاد کا انتخاب بہترین، کھانے کے لیے انتخاب بہترین، ریسٹورنٹس کا انتخاب بہترین، شادی بیاہ کے لیے انتخاب بہترین ہال اور مارکی، اب ہالز کی تو سسٹم ہی ختم ہو گیا، اب مارکیز۔ اور جب دین کی بات آئی، جب رشتہ ازدواج میں بندھنے کے لیے ایمان اور عقائد کی بات آئی تو وہاں پر ہم لوگ بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ ابراہیم نے کہا، یہ تمہاری سنتے ہیں جو تم انہیں پکارتے ہو؟ یعنی جن کو یہ تم پکار رہے ہو، جن بتوں کو تم نے بنا رکھا ہے، جن کے سامنے تم کھڑے ہو، کیا یہ تمہیں سنتے ہیں؟ اگر سن نہیں سکتے تو تمہاری تکلیفوں کو کیسے دور کرتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ جو لوگ خود قبروں کے اندر ہیں، مٹی کے حوالے ہوئے ہیں، وہ ہماری کیسے سنیں گے؟ وہ ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکیں گے؟ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، جب ہم اور آپ کوئی تکلیف میں موجود ہوتے ہیں، آپ ان کو فون کر کے ساری تکلیفیں بتا دیں، رو لیں، جو آنسو بہا لیں، اپنی ساری مجبوریاں بتا دیں، اس کے باوجود بھی وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ہر انسان اپنا مفاد میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ مدد نہیں کریں گے تو جو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے وہ کہاں سے مدد کریں گے؟ وہ تو خود بے بس ہیں، وہ تو خود نیکیوں کی تلاش میں ہیں کہ کوئی نیکی ان کو ملے تو وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے ان کے لیے۔ قبیلہ سعد بن بکر نے دمام بن سالبہ کو اپنا سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ واپس جا کر سب سے پہلا جملہ جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا وہ یہ تھا کہ لات اور عزا کس قدر برے ہیں۔ لوگوں نے جب دمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ سنا تو کہنے لگے، اے دمام، بزرگوں کی گستاخی سے رک جا اور برس اور کوڑ کی بیماریوں سے بچ، اور بچ کے کہیں بزرگوں کی گستاخی سے تو پاگل نہ ہو جا۔
یہ سن کر تمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ دونوں مل کر بھی نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ سنوار سکتے ہیں۔ سنو، اللہ عز و جل نے ایک رسول بھیجا ہے اور اس پر ایک کتاب اتاری ہے، جن جہالتوں اور گمراہیوں میں تم پڑے ہو، اس کتاب کے ساتھ وہ تمہیں اس سے بچاتا ہے۔ اس قرآن سے کیسے بچیں گے؟ جب تک اس کو سیکھیں گے نہیں۔ اس کے اس کی زبان کا ہی علم نہیں تو ہم کیسے سیکھیں گے؟ ہم آپ ایک ڈاکٹر کو آپ ایک ڈاکٹر کے آگے چائنیز کتاب کی چائنیز لینگویج کی آپ دے دیں، میڈیسن کی بک دے دیں اور ڈاکٹر سے کہیں چلے جی آپ ہمیں میڈیسنز بتائیں، تو کیا کرے گا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹریٹ ہے، ڈگری لی ہوئی ہے، آپ سب کو پتا ہے ڈاکٹر ہے، لیکن کتاب جو دی ہے وہ چائنیز لینگویج میں ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ نہ یار، اس ڈاکٹر کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں، پتہ ہی کچھ نہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، سارے کے سارے قرآن پڑھتے ہیں، زبان نہیں پتا، علم ہی نہیں، اور علم کے بغیر عمل کہاں سے آئے گا؟ علم نہیں تو اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ علم نہیں تو دل میں خشیت کہاں سے آئے گی؟ علم نہیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور خشیت دل میں اور تقوی کہاں سے آئے گا؟ عمل کہاں سے بہتر ہوگا؟ محبت کہاں آئے گی دلوں میں؟ احساس کہاں سے پیدا ہوگا جب علم ہی نہیں؟ تو ہم تو ان پڑھ ہیں، ان جانوروں کی طرح جو شاید اپنا رستہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے مالک کہیں ہانک کر لے کر جاتے ہیں، مارتے ہیں تو وہ پھر بھی سمجھ جاتے ہیں۔ ہم تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ ہمیں تو اپنے رستے کا ہی علم نہیں، دائیں بائیں ہر طرف گھوم رہے ہیں، کوئی علم ہی نہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی۔ مطلب اب ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں، ظاہر ہے یہ بت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتے، نظر بھی نہیں آ رہا فائدہ دینا۔ ہاں، ہم نے دیکھا ایسے ضرور تھا اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے، اس لیے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی آپ اچھے کاموں کے لیے اچھے، یعنی کہ آپ جہاں پر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس علم بہت زیادہ ہے، آپ اچھا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے والدین اپنے باء و اجداد جیسا ویسا نہیں، جو آپ میں ان میں غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی وہ آپ اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں لیکن جب دین کی بات آئی تو دین ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا، وہی کرنا ہے۔ یہ وہ ضد ہے، یہ وہ تکبر ہے جو دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کو پکڑنے کی، ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو علم کی طرف لانے کی، دین کی طرف لانے کی۔ اور بدقسمتی سے ان پڑھ لوگوں کو سمجھانا سب سے زیادہ مشکل، کیونکہ سب سے زیادہ ضدی وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان پڑھ کو یہ نہ سمجھے کہ ان پڑھ وہی ہوگا جو کبھی اسکول کالج یونیورسٹی نہیں گیا، نہیں، ان پڑھ وہ ہے جس کے دلوں کے اندر علم راسخ نہیں ہوا، جس کو علم نے کوئی اثر نہیں کیا۔ اور یہ جہالت اگر میں آپ کو اگر آنےسٹلی بتاؤں نا، سچ بتاؤں، تو یہ جو جہالت ہے یہ عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ ہے، کیونکہ مرد کے اندر عورت کی نسبت انا زیادہ ہے، اور یہ انا ہی ہے جو انسان کو جہالت میں ڈالتی ہے۔ یہ وہی انا تھی جس نے شیطان کو سجدہ نہ کرنے دیا۔ یہی وہ انا ہے جو ہمارے دلوں میں پڑھ کر ہمیں بات ماننے سے انکاری کرتی ہے۔ سیدہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ سیدہ ام سلیم نے کہا کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میری شادی کسی مشرک سے ہو۔ اے ابو طلحہ، کیا تو نہیں جانتا کہ یقیناً تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو اسے فلاں آدمی یا فرمایا کہ فلاں قبیلے کا بڑے ہی غلام تراشتا ہے، اور اگر تم اس میں آگ بھڑکاؤ تو یقیناً وہ خاکستر ہو جائے۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ابو طلحہ چلے گئے، اور یقیناً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ وہ جب کبھی سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پیغام نکاح دیتے تو وہ انہیں یہی بات کہتی۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ جو دعوت تو نے مجھے دی تھی میں نے اسے قبول کر لیا۔
सईदा अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि फिर उन्होंने शादी कर ली और सईदा उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का महर सईदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। सुभान अल्लाह। यानी वो सोचते रहे कि मैं क्या करूं, दीन इस्लाम कबूल करूं नहीं करूं, क्या करूं। फिर आखिर इस्लाम कबूल कर लिया। अंतुम व आबाउकुम अकदम, तुम और तुम्हारे बाप दादा भी, यानी तुम और सैयदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम को शऊर पैदा करने के लिए सवाल किया कि तुम किसकी इबादत करते हो, तुम और तुम्हारे बाप दादा भी जिसकी इबादत करते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ विरसे में तुम्हें सिर्फ शिरक ही मिला है। फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली इल्ला रब्बिल आलमीन, सो बिला शुबह वो सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय एक रब्बुल आलमीन के। एक रब्बुल आलमीन जो है, इसके अलावा तमाम के तमाम तुमने जो बना रखे हैं, वो जो असली रिश्ते भी थे उनको भी उन्होंने, इवन कि अपने बाप से भी, अपने अबाओ अजदाद से भी रिश्ता उन्होंने अपने ईमान की खातिर तोड़ डाला। ईमान इतना सख्त है, क्या आपके और मेरे दिलों के अंदर इतनी सख्ती से ईमान रासिख हुआ है? हम डरते हैं, यकीनन हम डरपोक हैं। हम अपना ईमान, हम तो उन लोगों से भी ज्यादा डरपोक हैं। आपने देखा वो आज ही मैं एक आयत पढ़ रही थी कि फिरौन के पास एक आदमी था, आया और वो और राजुल मुमिन, और उसने क्या कहा, फिरौन को क्या कहा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने बेटे को पढ़ा रही थी, तो उसमें क्या था, उस आदमी ने अपना ईमान छुपा कर रखा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि पता चल जाए। लेकिन उसने फिर भी फिरौन के सामने बात क्या की, उसने फिरौन से कहा कि क्या तू एक ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहता है जो वो कहता है, क्या कहता है कि रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह है। तो ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहता है। हमारे ईमान तो उनसे भी कमजोर हैं, उनसे तो कई गुना ज्यादा कमजोर हैं, बहुत ज्यादा। हम तो किसी को कुरान की बात कहते हुए भी डरते हैं कि पता नहीं किसी इसको बुरा ना लग जाए। अल्लज़ी खलक़त अल्लज़ी खलक़नी हुवा फहुवा यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया फिर वही मेरी रहनुमाई करता है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जिसने मुझे पैदा किया है और उसने मेरी उस वक्त रहनुमाई की जब मुझे कुछ मालूम न था। मेरे जिस्म के आज़ा को मेरे रब ने इकट्ठा किया, जमा किया और फिर मेरी तख्लीक की, मुझे शऊर की गहराइयों में से वाक़ शऊर की गहराइयों में डालकर मेरे रब ने मुझे शऊर अता किया। सुभान अल्लाह। ये शऊर ये है जो मेरे रब ने आज आपको अता किया इस कुरान की बदौलत से, कि अल्लाह शऊर की गहराइयों में डालकर आपको शऊर अता कर रहा है। ये अल्लाह की सिफ्त है कि अल्लाह ने हर इंसान को तख्लीक किया अपनी इबादत के लिए, और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के बाद इंसान को छोड़ नहीं दिया, तन्हा नहीं छोड़ता अल्लाह ताला। अल्लाह ताला इंसान की रहनुमाई भी करता है, हर इंसान को मौका देता है, हर इंसान के रास्ते में अल्लाह ताला कहीं ना कहीं राह हिदायत उसके लिए खोल देता है। फिर हम हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं, हम हैं वो जो ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं, फिर सोचेंगे, फिर देखेंगे। वल्लदी हुआ युतइमुनी वयस्कीन, और वही मुझे खिलाता है और वही मुझे पिलाता है। यानी मेरी जरूरियात जिंदगी वही रब है जो रिस्क देकर मेरी पूरी करता है। वाइजा मरितु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही है जो मुझे शिफा देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा कामला और आजिला अता फरमाए। बहुत से लोग बेबस अस्पतालों में पड़े हुए हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, परेशानी में हैं। अल्लाह ताला उन सब को शिफा कामला और आजिला अता फरमाए। ये वो आयत जो हम सब के सब इस आयत को अस्पतालों के ऊपर जब भी जाते हैं तो पहली नजर इस आयत पर जरूर पड़ती है। यही वो रब है, वही वो रब है जो मरीजों को शिफा अता करता है। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा अता करता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और वो, और जो मुझे मौत देगा फिर वो मुझे जिंदा करेगा।
ہم دوائی تو کھاتے ہیں لیکن اس دوا میں شفا میرے رب کے حکم سے ہوتی ہے، تاثیر میرے رب کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ مت کہا کریں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ہمیں شفا ملی، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، یا فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے، اس کی دوائیوں سے ہمیں شفا ملی۔ شفا ملتی ہے میرے رب کے حکم سے۔ اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کریں، اے پروردگار تو اس شخص کو شفا عطا کر۔ جب آپ اس کے مریض کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور انشاءاللہ شفا عطا کرے گا۔ ضرور بیماروں کے لیے دعا کیا کیجیے اور ان سے اپنے حق میں بھی دعا کروایا کیجیے، کیونکہ بیماروں کی دعائیں بھی جلد قبول ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے ڈاکٹری کا شعبہ ایسا ہو گیا کہ وہ بیماروں کو شفا کے لیے وہ کیا کہ وہ ان بیچاروں کو اور مفلس سے مفلس ترین بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی طرف بزنس آ گیا، احساس ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ رب کی باتوں کو سمجھنا چھوڑ دیا، جیبوں کو بھرنے لگ گئے۔ یہ جو جیبوں کا بھرنا ہے نا، یہ جو بینک بیلنسز بنانا، جیبوں کو بھرنا، یہ مسلمان کا، مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ نے مومن کو اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے زمین پر نہیں بھیجا، یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ ہمارا پیٹ ہے کہ بھر ہی نہیں رہا، ہماری خواہشیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، میرا حساب کتاب کرے گا۔ آج ہم اگر کسی سے یہ بات کہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا اور اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیے تھے، اور انہوں نے سب بتوں سے اظہار بیزاری کر کے ایک اللہ سے امید کا رشتہ قائم کیا کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ کس نے کہا یہ بات؟ نبی نے کہی یہ بات کہ وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں ہم سے تو کوئی خطا ہی نہیں ہوتی، ہم سے تو کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں، ہم تو مسلسل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں کیوں آزمائشوں میں ڈال رہا ہے؟ کہ میرے رب کے وہ نبی اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں جو اولو العزم میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے ہمیشہ کہا حنیفہ، وہ یکسو ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو صاف ستھرے، خود کو فرشتہ صرف سمجھتے ہیں، ساری خامیاں دوسروں میں تلاش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری بھی خطاؤں کو معاف کر دے، تو ہم سے درگزر کر دے۔ بہت مرتبہ ہم خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے، طاقت بھی رکھتے ہیں کام کرنے کی، ہمت بھی رکھتے ہیں کرنے کی، لیکن نہیں ہو پاتا، کیونکہ رب ہم بڑے بے بس ہیں، ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ تو ہم سے درگزر کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں ہدایت عطا کر دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ پھر انہوں نے کیا کہا، کیا دعا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت باتیں۔ اللہ سے پہلے اپنی مغفرت دیکھیں، پہلے اپنے ایمان کو، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو نہیں جانتا، ایسا نہیں کہ اللہ ان کے دل کی کیفیت کو نہیں جانتا، سب جانتا ہے میرا رب، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو پھر سے تر و تازہ کیا۔ میں اپنے رب سے پہ توکل کرتا ہوں۔ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے بعد اپنے واحد رب کے ساتھ اپنی مخلصی کو، اپنی وفا کو ظاہر کیا، اور اس کو بیان کیا کہ میں اپنی رب سے وفا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس واحد رب کی عبادت کرتا ہوں، اپنی تمام معاملات کو اس کے حوالے کرتا ہوں، اور اس سے مغفرت مانگنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے رب سے حکمت کو مانگا۔ ابھی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، شادی ہوئی بھی ہے، تنہا ہیں، اکیلے ہیں،
لیکن ہدایت مانگ رہے ہیں، مسلسل اپنے رب سے ہدایت مانگ رہے ہیں، یا رب مجھے ہدایت دے دے، یا رب تو مجھے ہدایت دے دے، یا رب تو مجھے حکمت عطا کر دے، تو مجھے صالح لوگوں میں ملا دے، تو مجھے صالح بنا دے، یہ فکر کہ میں صالح ہو جاؤں۔ کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو ہمیں سب سے پہلا ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے تو پھر ہمیں ان کی رشتوں ناتوں کی پریشانیاں، پھر ہمیں ان کی پڑھائیوں کی پریشانیاں، پھر ہمیں بینک بیلنسز کی پریشانیاں، روزگار کی پریشانیاں، نہیں پریشانی تو اپنے بچوں کے ایمان کی پریشانی نہیں، تو کیوں نہ اپنے رب سے اس کے لیے دعا کریں کہ پروردگار تو ہماری نسلوں کو سنوار دے، پروردگار تو ہماری اولاد کو سنوار دے، ان کو صالح کر دے، باقی سب تو میرے رب کے اختیار میں ہے، باقی رزق تو میرے رب نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو حیا عطا کر دے، ان کے دلوں میں حیا عطا کر دے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا دعا کی اپنے رب سے؟ یہی دعا پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کی، کہ مجھے سولے لوگوں میں سے اٹھانا یا اللہ، دنیا میں بھی سولے لوگوں میں اور آخرت میں بھی سولے لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ نبی تھے خود، اور پھر اپنے لیے دعا کی کہ مجھے نبیوں کے ساتھ اٹھانا، سولے لوگوں میں سے اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں یہ دعا مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اعلیٰ رفیقوں میں ملا دے، 3 بار انہوں نے یہی دعا کی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے کہ اللہم احیینا مسلمین و امتنا مسلمین و الحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین، یعنی اے اللہ مجھے ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور مسلمانی کی حالت میں موت دے اور نیکیوں میں ملا دے یہاں، اور تو یہ جو ہے ہمیں اس کو رسوائی میں نہ بدلنا، غیر خزایا ولا مبدلین، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کریں یا اللہ تو ہم جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ جب ہمارا ذکر کریں تو پروردگار ہمارا ذکر خیر کریں، جب بھی لوگ ہمیں یاد کریں تو ذکر خیر میں یاد کریں پروردگار، ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے جانے کے بعد ہم لوگوں کی بری باتوں میں، ہم لوگوں کی ہم لوگوں کی بد دعاؤں میں شمار رہیں۔ یا اللہ کوئی خطا ہو گئی ہو تو اس کو معاف کر دینا، تو ان لوگوں جن جن سے ہمارے لیے، ہم انٹینشلی اور ان انٹینشلی جن سے ہمارے لیے کوئی خطا ہوگی، پروردگار تو اپنی رحمتوں سے ان کے دلوں کو ہمارے لیے صاف کر دے۔ یہ میرا ذکر خیر، لوگوں میں میرا ذکر خیر رکھنا۔ اگلی آیت میں ارشاد ربانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید دعا کی اللہ تعالیٰ سے، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جنت کی وراثت کی دعا کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ پھر مزید دعا کیا کی؟ وَغْفِرْ لِي،
اور میرے باپ کو بخش دے، وغفر وغفر لی ابی، وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، یعنی وہ گمراہی کے رستے پر۔ مشرکوں کے لیے جب ان پر واضح نہیں تھا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، بعد میں جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے اپنے والد سے بیزاری کا اظہار کیا۔ سورہ مریم میں آتا ہے قال سلام علیک، اس نے کہا آپ پر سلام ہو، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل اور بڑا ہی بردبار تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پھر مزید کیا دعا کی، اور اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں، یا اللہ تو اس روز نہ رسوا کرنا جب تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ سوچئے ایک میدان لگا ہوا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کا عرش ہے، میرا رب ہے، اس کے تمام انبیاء وہاں کھڑے ہیں، ہمارے ماں باپ بہن بھائی بچے شوہر، وہ لوگ جو ہمیں دنیا کے اندر بڑا معتبر سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک اور پاک باز ہیں، روز قیامت اگر اللہ تعالیٰ ہماری تمام کے تمام نامہ اعمال کو سب کے سامنے کھول کر رکھ دے تو پھر ہم کس سے نظریں بچانے کی کوشش کریں گے؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، نبی نے اپنے لیے یہ دعا کی کہ پروردگار تو مجھے رسوا نہ کر، اللہ ہم میں سے کسی کو روز قیامت رسوا نہ کرنا، تو ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کا ان کو خوف تھا کہ تمام کی تمام مخلوق کے سامنے جب میرا مواخذہ کیا جائے گا، مجھ سے جب سوال کیا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس روز اللہ کے سامنے اس تمام کی تمام دنیا کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے تو آزر کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ کیا قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ اس روز لوگوں کے رنگ چہرے سیاہ ہوں گے؟ تو آزر کا جو چہرہ ہے نا، اس کا منہ جو ہے وہ سیاہی اور اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگی۔ سیدہ ابراہیم اس سے کہیں گے کہ کیا میں نے دنیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ ان کا باپ آزر کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت سیدہ ابراہیم عرض کریں گے اے اللہ تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ آج میرا والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں کو جنت حرام کر دی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کہا جائے گا اے ابراہیم تمہارے پاؤں کے نیچے کیا چیز ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نیچے نظر کریں گے تو دیکھیں گے کہ نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بجو ہے، اور اس کو پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا یہ حشر ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بات کی جا رہی ہے، نبی کے والد۔ آپ ایک بات سوچیں کہ کیا میں نے اور آپ نے، ہم نے خود کو بچانے کے لیے کیا کیا، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کیا کیا، اپنی نسلوں کے لیے کیا کیا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے کام آئیں گے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ قیامت کے دن ایمان، اخلاص، توحید اور شرک سے بیزاری کام آئے گی۔
सिर्फ ये चीजें काम आएंगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो अल्लाह ताला के पास सलामती वाले दिल के साथ आएगा। कल्बी सलीम, ये वो दिन जो कि बीमारी मुनाफिक और मुनाफिकत की बीमारियों से पाक होगा, ऐबदार नहीं होगा, इनके दिलों में कोई बीमारी नहीं होगी। कल्ब सलीम से मुराद सलामत दिल है, जो शिर्क से, कुफ्र से, गुमराही से सलामत हो, जो निफाक, बुग़्ज़, हसद और बदगुमानी से पाक हो, जो बिद्दात से पाक हो, जो दुनिया के माल और मता की मोहब्बत से पाक हो, जो मफादात से पाक हो, जो ख्वाहिशात से पाक हो। ये कल्ब सलीम वाले लोग जन्नत में जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फिर अगली आयत में मजीद फरमाते हैं, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, और जन्नत मुत्तकी लोगों के करीब लाई जाएगी, यानी उन्हें ये नहीं कहा जाएगा चल के जाओ, करीब कर दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अजीम दिन में अहले तकवा को जन्नत की बिशारत दी है, जो अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखकर उसकी इताअत करते हैं और उसके अजाब के खौफ से उससे डरते हैं और गुनाह करने से बचते हैं। अहले तकवा अल्लाह ताला की रजा के लिए, जन्नत ही के लिए अमल करते रहे, इसलिए जन्नत उस दिन उनके करीब कर दी जाएगी। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में फरमाते हैं, और जहन्नुम बहके हुए लोगों पर जाहिर कर दी जाएगी। वबुर्रिज़तिल जहीम लिलगावीन, बहके हुए लोग जो दुनिया में बहके हुए फिरते थे, वो क्या एंजॉय कर रहे हैं दुनिया की जिंदगी को। वकील लहुम ऐन मा कुंतुम ताबुदून, और उनसे कहा जाएगा कि वो कहाँ हैं जिनकी तुम इबादत करते थे। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हल यांसुरूनकुम औ यांतसिरून, या वो अपना बचाव कर सकते हैं, बल्कि उनके साथ उनको भी जहन्नुम के अंदर डाल दिया जाएगा, उन बुतों को जिनकी ये इबादत करते थे। सका ताबी मुजाहिदीन बयान करते हैं कि मेरे आका अब्दुल्ला बिन साइब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जमाना जाहिलियत में मेरे पास एक पत्थर था, जिसे हमने अपने हाथ से तराशा था, और जिसकी मैं अल्लाह ताला के अलावा इबादत करता था। मैं खालिस और उम्दा दूध लेकर आता, जो मेरे नजदीक सबसे ज्यादा कीमती होता था, और इस बुत पर बहा देता। फिर क्या होता कि फिर कुत्ता आता और मजे लेकर इसे चाट लेता, और फिर वही टांग उठाकर पेशाब कर देता। अब देखते हैं कि ये जो बुत 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 बनाए हुए होते हैं, तो इनका भी यही हाल है। अच्छा, इवन के जो मुसलमान खुद को कहते हैं, एक फिरका ऐसा है कि वो पत्थर बनाकर उसके ऊपर सजदा करते हैं, कहते हैं कि ये जमीन जो है ये पाक है, ये मट्टी का जो टुकड़ा उन्होंने रखा हुआ है वो पाक है। अगर वो जब उनसे हुज्जत पूछी जाती है कि ये क्या कर रहे हैं, उनको पत्थरों को सजदा कर रहे हैं, वो कहते हैं, नहीं, हम नियत से सजदा तो अल्लाह को कर रहे हैं, लेकिन मट्टी का वो जो करबला की मट्टी वो अपने सर के नीचे रखते हैं, कहते हैं सिर्फ ये पाक है। वो फिर हुज्जत में कहते हैं, तुम लोग भी तो जाय नमाज के ऊपर सजदे करते हो, ऐसे तो जाय नमाज के ऊपर भी सजदा ना करो। तो अल्लाह ताला से दुआ करें हमेशा कि अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए। फिर वो और बहके हुए लोग भी औंधे मुंह उसमें डाल दिए जाएंगे, किसमें, जहन्नुम के अंदर, औंधे मुंह, सर के बल डाले जाएंगे, ये सर से चल के जाएंगे, और इब्लीस के लश्कर सब के सब इस जहन्नुम में इकट्ठे किए जाएंगे। दोजख में फेंके जाने वाले लोग तीन तरह के होंगे, एक मुश्रिक, जो अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने वाले, दूसरे उनके माबूद, खा वो जानदार हो या बेजान, जो माबूद है जिनको माबूद बनाया हो, ताकि मुश्रिकों की हसरत में मजीद इजाफा हो, तीसरे इबलीस के लश्कर, जो इनकी गुमराहियों का असल सबब बने थे। आज सोशल मीडिया देखें, हम सबकी गुमराहियों का सबब बन रहा है। हम अपने स्टेटस लगा लगा कर बाकियों को भी गुमराह कर रहे हैं। तल्लाहि इन कुन्ना लफी दुलालिम मुबीन, अल्लाह ताला की कसम, बिलाशुबा हम गुमराही में थे। ये उस वक्त अल्लाह ताला की कसम खाकर उस वक्त ये लोग कहेंगे जब जहन्नुम में डाल दिया, बेशक हम गुमराही में थे। आज अल्लाह की कसम उठा के कहेंगे, इज नुसव्विकुम इज नुसव्विकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हम तुम्हें जहानों के रब के बराबर ठहराते थे। क्या आज तुम बुत भी हमारे साथ शरीक, माबूद भी सारे आ गए हैं आग में जलने के लिए। वमा अदल्लना
इल्लल मुजरिमून, और हमें गुमराह नहीं किया मगर इन मुजरिमों ने ही हमें गुमराह किया है। क़यामत के दिन ये अपने रहनुमाओं के बारे में लोग लोग ये जान जाएंगे कि इन्हीं मुजरिमों ने हमें गुमराह किया है, जिनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये हमें रब से दूर ले जाने वाले और गुमराह करने वाले हैं। हश्र के मैदान में उनका जुर्म खुल जाएगा। फमा लना मिन शाफिईन, बस अब हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाला नहीं, आज कोई सिफारिशी नहीं। ये इतराफ क्यामत के हालात की शिद्दत का पता देता है कि इंसान को बचाने वाला कोई नहीं उस रोज होगा। करीब सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत करते हैं कि इब्ने अब्बास के एक बेटे का मुकाम कदीर या अस्फान में इंतकाल हो गया, तो आपने फरमाया करीब देखो इसके लिए कितने लोग जमा हुए हैं। मैं निकला तो लोग जमा हो चुके थे। मैंने इन्हें उसकी खबर दी तो उन्होंने कहा तुम्हारे अंदाजे में वो 40 हैं? फरमाते हैं जी हाँ। इब्ने अब्बास ने फरमाया मैयत निकाल लाओ। मैंने रसूलुल्लाह से सुना, आप फरमाते थे अगर कोई मुसलमान मर्द फोत हो जाए, उसकी जनाजा पर 40 ऐसे आदमी शरीक हो जाएं जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करने वाले ना हो, तो अल्लाह ताला उनकी सिफारिश इस मैयत के हक में कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो अल्लाह ताला उन लोगों को से मोहब्बत रखता है। अगर ऐसे पाकबाज लोग आपकी जनाजा पढ़ने के लिए आ जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी को क्या है। तो ऐसे लोगों में उठेंगे बैठेंगे, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे, तो तभी ऐसे लोग आपके हमारे मरने के बाद हमारी जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे। तभी ऐसे मोमिन लोग हमारे जनाजे के लिए आएंगे और अल्लाह ताला उनकी उनकी सिफारिश को कबूल करेगा। यानी वो जो जनाजे में दुआ की जाती है उसको कबूल करेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर नबी के लिए एक दुआ होती है जो जरूर जरूर कबूल की जाती है। तो हर नबी ने जल्दी की और अपनी इस दुआ को दुनिया में ही मांग लिया, और मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए संभाल रखा है। और अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी शफाअत मेरी उम्मत के हर उस आदमी के लिए होगी जो इस हाल में मर गया कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया। फिर बात आ गई शिर्क की। अगर लोग आपको इस मामले में समझते कि आप शिद्दत पसंद है, तो समझने दीजिए, क्योंकि हमने अपने रब को राजी करना है। वो लम्हा वो कब्र जिसमें किसी ने साथ नहीं देना, हमने अपने रब को राजी करना है। या अल्लाह तो हमारी कोताहियों को माफ कर दे। बहुत गुनाहगार हैं परवरदिगार, हम गुनाहों में अटे हुए हैं, तो हमें माफ कर दे, तो हमसे दरगुजर कर दे, तो हमारे लिए अमल करना आसान कर दे, तो हमारे हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत के लिए खालिस कर दे। वला सिदीक हमीम, और ना कोई गर्म जोश दोस्त है। यानी हश्र के मैदान में इंसान पर ये खुल जाएगा कि कोई जिगरी दोस्त आज काम नहीं आएगा। दुनिया में बड़ी गर्मजोशी से मिला करते थे ना। फलौ अन्न लना करवतन फनकून फनकून मिनल मुमिनीन, तो काश कि वाकई एक दफा हमारी वापसी हो तो हम मोमिनों में से बन जाएंगे। ये हसरत होगी, तमन्ना करेंगे काश कि एक बार फिर हम लौट जाएं। इन नफी ज़ालिका लाया, बिलाशुबा इसमें यकीनन एक निशानी है, और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। आज आप भी देख लें कि अक्सर लोग ऐसे हैं जो ईमान से कुरान से अल्लाह से दूर हैं। अक्सरियत हमेशा दूर होती है। वइन्न रब्बक लहुवल अजीज 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 रहीम, और बिलाशुबा आपका रब यकीनन सब पर गालिब निहायत रहम करने वाला है। परवरदिगार आप पर मुझ पर और हम सब पर भी रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब से हमारे हर अमल को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।